السلام علیکم۔ آج میں جو اس کتاب کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کتاب کا نام ہے الکیمی آف ہیپینس، کیمیائے سعادت۔ یہ امام غزالی کی چند مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے، اور مجھے کل میں نے پڑھا، کوئی عرصے پہلے میں نے پڑھا کہ ویکیپیڈیا میں کہ قرآن شریف کے بعد اور آپ کی حدیثوں کی کتاب کے بعد جو سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ امام غزالی کی کتابیں ورلڈ میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس پچھلی جو کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں قرآن شریف اور حدیثوں کے بعد، وہ ہے دی احیاء علوم الدین، دی ریوائول آف ریلیجیس سائنس۔ یہ کتاب امام غزالی کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے الکیمی آف ہیپینس ہے۔ الکیمی آف ہیپینس اصل میں ایک گائیڈ ہے، ایک مینول ہے، جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جو اللہ سے دور ہے، اس میں تمام اخلاقی، دینی اور دل کی تمام خرابیاں موجود ہیں، ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ شخص کس طرح اپنے اندر فرشتوں والی خوبیاں پیدا کرے، دل کی پاکیزگی حاصل کرے، فرشتوں والی حالت حاصل کرے اور اپنے لیے دائمی خوشیاں حاصل کرے۔ تو ایک مینول ہے، ایک طریقہ بتایا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ انسان جو پستیوں میں گھرا ہوا ہے، کس طرح تک اپنے اندر اینجلک اسٹیٹ حاصل کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی بندے کے اندر، یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے بندے کے اندر ایسی آتی ہے کہ جب وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کتاب میں 3 اسٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے اپنے اندر ٹرانسفارمیشن کر جاتا آدمی کہ بہت نیچے سے اوپر تک آئے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے نو یور سیلف، دوسرا ٹاپک ہے نو ٹو اللہ، اور تیسرا ہے ڈیوائن انسپائریشن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دائمی خوشیاں حاصل کرنا۔ تو امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ میں اپنی ٹرانسمیشن نہیں آئے گی، جب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جانے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہے بندہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب بندہ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان سکتا تو پھر اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ تو جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے نو یور سیلف، انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کو ذہن نشین کرے کہ ایک انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ میں نے شروع میں ایک اپنی آڈیو بنائی تھی جس سے میں نے کوشش کی تھی کہ اس بات کو ثابت کر سکوں حدیث کے ذریعے اور قرآن شریف کی آیتوں کے ذریعے کہ انسان جو ہے 2 ڈسٹنکٹ کمپوننٹ کا حصہ ہے، یعنی کہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم الگ ہے اور اسپریچول ہارٹ الگ ہے۔ اور اسپریچول ہارٹ کو پہچاننے کے لیے جو پارٹ ہے نو یور سیلف کے اندر 5 چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلا پوائنٹ جو ہے دل کو سمجھنے کا یہ کہ آپ پہلی اس بات کو یقین کریں، اس بات پہ کہ دل کی موجودگی ہے، یعنی کہ ریکگنائز اٹس ایگزسٹنس، کی اس بات کو مانیں کہ دل موجود ہے اور جسم سے الگ ہے۔ دوسری بات آپ اس کو بات مانیں کہ دل کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دائمی خوشیاں حاصل کرنے کا ہے، اللہ کو پہچان کر، اس کی عبادت کر کر، اس کے ڈیوائن پریزنس کہتے ہوئے اللہ کا نور حاصل کرنا ہے۔ کہ جو پرپز ہے دل کا وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوشیاں حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کرے۔ تیسری پوائنٹ جو دل کے بارے میں امام غزالی نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا کہ دل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل ایک مملکت ہے، جسم ایک مملکت ہے، جسم پوری باڈی ایک کنگڈم ہے۔ اس کے اندر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ایک مزدور ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ اور پاؤں، اور جو جسم کے لیے کام کرتے ہیں۔ خواہشات جو ہے، ڈیزائر جو ہے، وہ ٹیکس کریکٹر ہے، اور ٹیکس کریکٹر اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو وہ کنگڈم کے لیے بہترین ہوگا، زیادہ کلیکشن پیدا ہوگی اور کنگڈم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ اور اگر ٹیکس کلیکٹر خراب ہوگا تو پھر وہ آپ کی کنگڈم میں ریونیو کم آئے گا اور پھر مملکت جو ہے ویک ہوگی، کمزور ہوگی۔ تیسرا جو ہے وہ غصہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ غصہ کا رول جو ہے پولیس مین کا ہے۔ پولیس مین جو ہے ملک کے اندر ساری کرائم کو روکتا ہے، کرمنل کو کنٹرول کرتا ہے، اور کہتے ہیں اضطراب کی انارکی کو روکتا ہے۔ اگر پولیس کام پراپر نہیں کر رہی ہوگی تو بھی ملک میں اضطراب پیدا ہوگا، ملک جو ہے وہ بد امنی طرف چلا جائے گا۔ تو چوتھا جو کہتا ہے کہ عقل جو ہے جیسے انٹلیکٹ کہتے ہیں، وہ چیف منسٹر ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور اس کا جو رول ہے وہ دل جو ہے بادشاہ ہے، اس کی ایڈوائز کرنا۔ تو یہ پورے سینیریو میں جو ٹیکس کلیکٹر کو اور پولیس مین کو جو عقل ہے وہ اپنی ایڈوائزز کے ذریعے دل جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جسم کے بارے میں امام غزالی نے اپنے نقشہ بنایا ہے، اور ایسا ہے امام غزالی نے پروف کیا کہ اس قسم کا نیٹ ورک ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔
جسم مسلسل کوشش کرتا ہے کہ خواہشات کو اور غصے کو کنٹرول کر اپنے تابع کر سکیں۔ جب تک آپ خواہشات کو اور غصے کو کنٹرول کریں گے، پراپرلی مینیج کریں گے، تو کنگڈم کے لیے بہت بینیفٹ ہے، امن و امان بھی رہے گا اور پراپر ریونیو بھی آتا رہے گا۔ اور جب وہ عقل کے مشورے سے جو دل ہے غصہ اور خواہشات پہ کنٹرول ہوگا، تو وہی اسٹیٹ ہے جس میں جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ پرسکون ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دائمی خوشیاں حاصل کر سکے گا۔ تو یہ جو اسٹیٹ ہے جس میں آپ کا جو عقل ہے، آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، وہ اس کے مشورے سے دل جو ہے وہ غصے کو اور خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے، اس کو میں آخر میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن جب عقل غصے اور خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے، یعنی کہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو خواہشات ہیں وہ اتنی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ عقل کو سن نہیں رہی ہیں، عقل کی وارننگ کو، عقل کی کوششیں نہیں کر رہی، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عقل قید ہو جاتا ہے خواہشاتوں کے ہاتھیں، یعنی کہ عقل جو ہے بالکل ہی پیچھے ہٹ گئی اور سب کچھ جو ہے آپ کے خواہشات ہیں اور آپ کا غصہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ کی جسم کے اندر، تو پھر دل جو ہے وہ یعنی بادشاہ تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہی ریئلٹی میں ایسا ہو رہا ہے ہمارے زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارا جو خواہشات ہیں وہ اتنا ڈومینیٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل میں جو ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس میں دنیا سے محبت، جس میں جیلسی، حسد، بغض، کینہ، ہر قسم کی بیماریاں اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو امام غزالی فرماتے ہیں کہ خواہشات جو ہیں وہ عقل کے تابع نہیں آ رہی ہیں۔ اور جو پھر ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا عقل کے اندر امام غزالی نے، انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ریلیشن شپ کیا ہے ود ان دی کنگڈم، کہ جو ہمارے باقی اعضاء ہیں ان کی ریلیشن شپ کیا ہے کنگڈم کے اندر، یعنی جسم کے اندر۔ تو وہ جو اس بات کو آپ جانیں کہ خواہشات اور غصہ بادشاہ یعنی جسم کی پروٹیکشن کے لیے اور گروتھ کے لیے جسم کا حصہ خادم ہے۔ مطلب یہ کہ جو میں نے پہلے ہلکا ذکر کیا تھا کہ جو ٹیکس کلیکٹر جو ہے خواہشات، اور جو پولیس مین ہے جو غصہ ہے، اس کا پرپز اللہ نے یہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے جسم کو پروٹیکشن دے، آپ کے جسم کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ رول ادا کرے، مطلب پوزیٹیو رول ادا کرے، نہ کہ نگیٹیو رول۔ اور یہ اور فرماتے ہیں کہ جو سینسز ہیں آپ کے پاس، جو حص ہے، جو 5 حص ہیں، آپ کا دیکھنا، آپ کا سونگھنا، آپ کا چکھنا، آپ کا سننا، یہ 5 حصے ہیں، یہ بھی جسم کے خادم ہیں اور ان کا بھی ایک رول ہے آپ کی کنگڈم کے اندر۔ یہ جو سینسز ہیں، یہ 5 سینسز ہیں، یہ عقل و دانائی حاصل کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے علم سے، اور عقل و دانائی دل کے لیے ایک لیمپ کا کام ادا کرتی ہیں۔ یہ جو انٹلیکچوئل ہے، جو علم ہے، وہ اب دل کے لیے ایک لیمپ کا رول ادا کرتی ہیں تاکہ دل جو ہے اللہ کو جان سکے، اللہ کو پہچان سکے، جس طرح عقل و دانائی دل کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو پرپس ہے پورا ہلکا سا نے ذکر کیا ہے کہ ریلیشن شپ کیا ہے، کہ آپ کا دل، غصہ، اور یہ آپ کے سینسز اور یہ دل جو ہیں، یہ سب لوگ کنگڈم کے لیے سرونٹ ہیں اور کنگڈم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور 5واں پوائنٹ میں ضرور اس کو بڑا فوکس کروں گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو دل کو جاننے کے لیے، دل کے بارے میں جاننے کے لیے امام غزالی نے فرمایا کہ نو اٹ کریکٹرز، مطلب کہ دل کی خوبیاں اور خامیوں کو معلوم کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل میں بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ بری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان کوالٹیز کو، ان ایٹریبیوٹ کو 4 گروپ میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا گروپ ہے اسے کہلاتا ہے پریڈیٹوری ایٹریبیوٹ، یعنی کہ شکاری دل، کہ دل میں ایک ایسی گروپ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کو ٹارچر کر کے، لوگوں کو پین دے کے خوشیاں محسوس کرتا ہے، تباہی مچا کر محسوس کرتا ہے، جو موسٹلی کرمنل جو ہوتے ہیں، انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، یا بہت سے اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے اندر یہ چیز بڑی ڈومینیٹ کر رہی تھی دل کے اندر، کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کو آپ کہتے ہیں کسی طرح سے ان کو پین دے رہے ہوتے ہیں، اس میں خوشیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا گروپ جو دل کے اندر ہے، نو اس کریکٹر کے اندر، وہ کہلاتا ہے بیسٹائل، یعنی کہ جانوروں والی خوبیاں۔ جس طرح جانور کیوں خوش ہوتا ہے، جانور کو وہ سونے میں خوش ہوتا ہے، وہ کھانا کھانے میں خوش ہوتا ہے، وہ بچے پیدا کرنے میں خوش ہوتا ہے، اور اسی کو وہ سمجھتا ہے زندگی ہے، اور اسی میں مست رہتا ہے، اور اسی کو ہی اس کو اور فکر کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک گروپ ہے جو دل کے لوگ ہیں جن کو صرف جانوروں والی خوبیاں پسند آتی ہیں۔ تیسرا گروپ کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے ڈیمونک، یعنی کہ شیطانی حرکتیں کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اور یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے کہتے ہیں کالا جادو، پیلا جادو، اور کیا کیا ٹونا وونا جو بھی ہے، یہ وہ لوگ جو بھی چیز شیطانی دماغ میں آتی ہے، یہ وہ لوگ کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اس کام کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں۔
چوتھا گروپ ہے وہ کراتا ہے اینجلک اسٹیٹ، یعنی کہ فرشتوں والی خوبی. یعنی فرشتوں والی خوبیاں ان کے دل میں آتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا جو دل میں یہ خوبی زیادہ ڈومیننٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روحانی خوشیاں حاصل کرنی ہے تو دل کو اینجلک اسٹیٹ میں باقی تین چیزیں یعنی کہ شکاری جانوروں اور شیطانی خوبیوں کو پر قابو کرنا ہوگا، اس کو بھاڑنے نہیں دینا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں روحانی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں سکون چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ جو آپ کا جو اینجلک اسٹیٹ ہے، دل کا جو وہ حالت جس میں آپ فرشتوں جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو اتنا مضبوط کریں کہ جو باقی جو تین چیزیں جس میں شکاری ہے یا جانور ہے کہ شیطانی والی خوبیاں وہ دب جائیں اور پورا جو اینجلک والی اسٹیٹ ہے یعنی فرشتوں والی ہے وہ ڈومینیٹ کریں. ابھی تک ان ساری باتوں سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ دل کی پاکیزگی ہمیں باقی لوگوں سے جن میں شکاری جانوروں اور شیطانی برائیاں ہیں دل میں رکھتے ہیں ان سے عظیم تر کر دیتی ہے. تو یہ جو پہلا ٹاپک تھا نو یور سیلف، اس کا آخری یہ چیز ہے کہ اب تک ہم نے جان لیا کہ یہ جو جن کے اینجلک اسٹیٹ ہے دل کی وہ جن کے اندر ہے تو وہ امتیاز حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کے دلوں میں شیطانی یا پھر وہ شکاری یا پھر جانور والی خوبیاں ہیں. تو وہ لوگ زیادہ افضل ہیں اللہ کی نظر میں جن کے دلوں میں اینجلک اسٹیٹ ہیں. تو جو پہلا ٹاپک تھا کہ نو یور سیلف وہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ ہم نے جان لیا چھوٹی انجلی میں اور چند پوائنٹس کے اندر کہ دل کا نو یور سیلف، نو یور ہارٹ، دل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کنگڈم کیا ہے اور کس طرح سے کنگڈم کی چیزیں کام کرتی ہیں اور دل کی کیا کیا چار خوبیاں ہیں. اب دوسرا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نو ٹو اللہ، اللہ کا علم کیسے حاصل کریں. اللہ کا علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں جو امام غزالی نے فرمایا ہے. ایک راستہ جو ہے ایکسٹینڈر سینس ہے، یعنی کہ ہم لوگ اپنے ناک سے کان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اسے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ آرٹ کے اور سائنس کے سبجیکٹ ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اور علم ہے اللہ تعالیٰ کے، اس سے ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹرنل سورس ہے جس سے ہم اللہ کو معلوم کرتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. جو دوسرا سورس ہے وہ کراتا ہے ڈیوائن سورس، یعنی کہ یہ اس طریقے میں جس میں دل ڈائریکٹلی اللہ کا علم حاصل کرتا ہے ڈیوائن سے، اوپر سے. ان کو ڈیوائن انسپائریشن کہتے ہیں. اس میں دل میں علم اترتا ہے فرام ہیون. اللہ اپنے چیدہ علماء کرام، صوفیہ کرام، نیک لوگوں کے دل میں اپنا نور اتارتا ہے، اپنا علم اتارتا ہے، اپنا علم القا کرتا ہے جو کسی چیدہ لوگوں کو دیتا ہے. اس ٹاپک میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا. ہلکا سے ڈسکس یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اپنے دل کو بہت صاف کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو گندگی سے خراب کر دیتے ہیں، آپ بالکل پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ نور اتارتا ہے، وہ علم اتارتا ہے جو آپ کو اللہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے. اس کو ہم ڈسکس آپ کو لیٹر آن کریں گے. اس کو ہم یوں ڈسکس کرتے ہیں کہ یوں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ دل ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے، ایک بہت بڑا کنواں ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے جو ہم ایکسٹرنل سورس ہیں وہ پانی ہے. اور پانی جو ہے وہ مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے، 5 سینس سے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے علم اور آرٹ کی تعلیم لی وہاں سے آ رہا ہے. پھر اللہ کا علم آپ نے ایکسٹرنل ہارس کیا تو پانی جمع ہو رہا ہے آپ کے اندر، مسلسل پانی آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اوور دا پیریڈ جب پانی آئے جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوا، نیچے ڈرٹ بن گئی، اور وہ ڈرٹ جو ہے نیچے گندگی جمع ہو گئی، وہ بیس میں جمع ہو گئی. اس بیس کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے صاف ستھرا مبارک پانی دے رکھا ہے جو خاص طور پر اتارا ان لوگوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. لیکن یہ جو ڈرٹ ہے، یہ گندا پانی ہے، یہ حجاب بن گیا ہے کہ وہ اوپر والے پانی کے لیے اور نیچے والے جو پیور اسپرنگ نہیں ملنے دیتا. یہ حجاب جو ہے بیچ میں آ رہا ہے. اگر دل چاہتا ہے کہ اس میں صرف ڈیوائن انسپائریشن ہو یا صرف پاک پانی ہو، اللہ کا نور ہو، تو اس کو دل کو چاہیے کہ وہ 5 سینس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس ڈرٹ کو صاف کرے، اپنی دل کی پاکیزگی حاصل کرے، دل کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرے. اس کے بعد دل میں صرف اللہ کا دیے ہوئے علم کے فوارے دل میں پھوٹیں گے اور دل میں صرف اللہ سے دائمی خوشیاں حاصل ہوں گی. اس کو میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں ڈفرینٹ ورڈز میں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ
دائمی خوشیاں یوں نہیں آ رہی، ہمارے دل میں سکون یوں نہیں آ رہا کہ ہمارے بیچ میں ایک ڈرٹ آ گیا، ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب آ گیا ہے۔ وہ جو حجاب ہے وہ ڈرٹ ہے۔ وہ ڈرٹ کیا ہے؟ دل کی بیماریاں ہیں۔ جتنا ہم ڈرٹ کو صاف کریں گے، اپنے دل کو صفائی کریں گے، اور جتنے ہم لوگ دنیا سے محبت نکالیں گے، بغض نکالیں گے، کینہ نکالیں گے، حسد نکالیں گے، جتنی صفائی کریں گے تو جتنی صفائی کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا نور دل میں آئے گا، اور ہمارے دل میں وہ خوشیاں اتریں گی، وہ علم اترے گا جو اللہ تعالیٰ چیدہ اور نیک لوگوں کو دل میں اتارتا ہے، اور وہی سکون جو ہے، وہی کیمیا سعادت ہے، وہی دائمی خوشی ہے۔ لیکن اصل میں ریئلٹی میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ کمزور ہیں۔ دل مسلسل کوشش کرتا ہے کہ کس طرح غصے کو اور شہوات کو، یعنی کہ ٹیکس کلیکٹر کو، پولیس کو عقل کے تابع کر سکے، لیکن ہوتا ایسا الٹ ہے کہ ہمارا جو شہوات ہے، ہماری جو غصہ ہے کچھ جو ہمارے جسم کے اوپر، وہ ہمارے عقل کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور عقل جو ہے وہ بالکل تابع ہوئی بھی ہے، اور اس کے کنٹرول میں آئی بھی ہے۔ جیل اس کو پولیس میں ڈال رکھا ہے، بند کر رکھا ہے عقل نے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگار بندوں سے بدل کر اپنے اندر فرشتوں والی حالت تک پہنچ جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے دائمی خوشیاں حاصل کرنے کا، اپنے دل میں حاصل کرنے کا۔ تو باٹم لائن یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اگر دائمی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، اس کو فوکس کریں، اس کی صفائی کریں، اس کے اندر تمام غلاظت دور کریں۔ جب وہ غلاظت دور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کے اندر وہ اپنا نور اتارے گا، اپنا وہ علم دے گا، وہ اپنی وہ دائمی خوشیاں دے گا جو آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے گی اور آخرت میں بھی خوش رکھے گی۔ اگر کسی بھائی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کوسچن ہے تو فیل فری ٹو ای میل می۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔